ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ربه ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے معزز سامعین محترم ہم سب تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل میں جمع ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام حضور کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا مہینہ بھی ابھی گزرا ہے اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان پر مقام پر نہیں جس مکان پر تشریف لے کر گئے نا آج تک دنیا جب سے بنی ہے آخری امتی تک آخری انسان تک اولین و آخرین تک کسی کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور کشف الماجود میں داتا علی ادویری نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تشریف لے کر گئے تھے وہاں سے حضور نے واپس نہیں آنا تھا لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے واپس تشریف لے کر آئے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل
امت کے لیے اسوہ حسنہ بننا تھا، اس لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، دوبارہ اپنی امت کے درمیان تشریف لے کر آئے۔ اور امت نے کیا کرنا تھا؟ امت نے کرنا یہ تھا کہ امت نے حضور کا اسوہ حسنہ اپنا کر پوری دنیا میں یہ پیغام دینا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں لا ریب کتاب ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں، جن کے دین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن افسوس کہ وہ امت جس کو خیرکم، اور جس امت کو جناب بہترین امت بنایا گیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج شریف پر خطبہ دیا اس میں بھی اپنی امت کا ذکر کیا، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل فیہ تبیان کل شیء وانزل فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی وسطا وجعل امتی منهم الاولون والآخرون وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور فرمایا مجھے وہ کتاب دی جس کے اندر تمام حکمتیں اور تمام کتاب باتیں موجود ہیں۔ لیکن امت کا کیا کام تھا کہ امت نے پوری دنیا کے پاس جانا تھا اور کہنا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن دے کر بھیجا، جنہیں اللہ نے خاتم النبیین دیا، لیکن وہ امت روایات میں کھو گئی، وہ امت جناب وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور جس امت 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ جب اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے لگتا ہے، زبانی نہیں دیکھ کر، وزیر اعظم وقت کا وزیر اعظم جب دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے لگتا ہے تو اسے نہیں آتا دیکھ کر پڑھنا، اس لیے نہیں آتا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہے وہ قرآن جس نے کہا کہ جناب تم اس طرح ایمان یا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ اے ایمان والو، لیکن ہم نے کیا کیا اس قرآن کے ساتھ؟ سویڈن میں قرآن جلایا گیا، ان کو پتا ہے جن کی سڑکوں پر تھوک پھینکنا جرم، جن کی سڑکوں پر چنگم پھینکنا جرم، جن کی سڑکوں پر اشارہ کاٹنا جرم، وہ ہمارے قرآن کو روڈ پر رکھ کر کیوں جلا رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ ان کو قرآن کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو اپنے قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے، انہیں محبت ہے تو ڈالروں سے ہے، انہیں محبت ہے تو جناب جدید آسائشوں سے ہے۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ انہیں اپنے قرآن سے محبت ہے تو وہ کبھی بھی اپنے روڈ پر رکھ کر قرآن نہ جلاتے۔ ان کو پتا ہوتا کہ ان کی ماؤں نے غازی علم الدین پیدا کی ہے، ان کی ماؤں نے طارق بن زیاد پیدا کیے ہیں، ان کی ماؤں نے محمد بن قاسم پیدا کیے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم اگر قرآن جلائیں گے بھی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم تھوڑے سے ڈالر دے دیں گے اور یہ پھر چپ کر بیٹھ جائیں گے، پھر ہم ان کے نبی کی گستاخی کریں گے، پھر یہ چپ کر بیٹھ جائیں گے، پھر ہم ان سے عراق لے لیں گے، پھر یہ چپ کر بیٹھ جائیں گے، پھر ہم ان سے برما لے لیں گے، پھر یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر ہم ان سے فلسطین چھین لیں گے، پھر ان کو ڈالر دیں گے، یہ چپ کر جائیں گے، پھر ہم ان سے افغانستان کے اوپر بمباری کروائیں گے، اڈے لیں گے، پھر یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ان کا جناب مطمع نظر صرف دنیاوی آسائشیں اور ڈالر ہوگا، لیکن اقبال کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر۔ کہتا ہے اگر آج بھی تو نے اگر کوئی زندگی چاہتا ہے، اگر کوئی دوبارہ اپنا کر و فر چاہتا ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شہیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اور کہتا ہے امارت کیا، یہ تو صرف روتے ہیں نا کہ معیشت درست ہو جائے، اقبال اس سے آگے بڑی بات کرتا ہے، کہتا ہے امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل۔ کہتا ہے یہ تم معیشت کی درست کرنے کی بات کرتے ہو، یہ پاکستان کو سیدھی راہ پہ لانے کی بات کرتے ہو، اس کے جناب حالات ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہو۔ کہتا ہے نہیں، امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ کہتا ہے تیرے اندر وہ مسلمانوں والی بات ہے ہی نہیں، تیرے اندر وہ استغناء حضرت سلیمان فارسی والا ہے ہی نہیں، پھر تجھے عمارت مل بھی جائے تو
کیا کرے گا؟ امارت تو اسے کیا ہے؟ سروری در دین ما خدمت گری است. ہمارے دین اسلام کا اصول جو سرداری اور بادشاہی کا ہے، جو امارت کا ہے، وہ کیا ہے؟ کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فکر حیدری است. کہتا ہے ہمارے ہاں اسلام کے ہاں تصور، جو قرآن کے ہاں تصور ہے، وہ حضرت فاروق اعظم والا عدل ہو اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ والا فقر ہو، تب ہی چل سکتی ہے. وہ اس طرح چل سکتی ہے کہ در مدائن افزودان. اقبال کہتا ہے کہ دیکھ ادھر دین تخت پر آیا ہے، مولوی تخت پر نہیں آیا، اب پیر تخت پر نہیں آیا، دین تخت پر آیا ہے. اور کیا ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں جی آپ آ کر کریں گے کیا؟ میں نے کہا کرنے والی باتیں ہی نہیں، ہمیں تو ہمارے بڑے اصول بتا کر گئے ہیں کرنا کیا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا آج بڑے حالات برے ہیں، اس سے بھی برے حالات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے. اس سے بھی برے حالات جب اموی شہزادے بڑے جناب کر و فر کے ساتھ زندگیاں بسر کر رہے تھے، اور جب جناب ان کے پاس جائیدادیں اور جناب عمارتیں اور جناب گھوڑے اور جناب استبل اور جناب سرکاری خزانے اور سرکاری باغات اور مربع تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب مسجد کے اندر خلیفہ نامزد کر دیا گیا، آپ کا سرکاری فرمان جاری کر دیا گیا کہ آج کے بعد عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسجد کی دہلیز پر باہر چوکھٹ پر باہر آئے تو دیکھا کہ جناب بکیاں کھڑی ہیں، جناب کمانڈوز کھڑے ہیں، تلواریں اٹھا کر، نیزے اٹھا کر، بھالے اٹھا کر، بڑے بڑے فوجی دستے کھڑے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، یہ آپ کا پروٹوکول ہے. آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز ان دو قدموں پر، دو پاؤں پر چل کر مسجد میں آیا تھا، انہی پر واپس جائے گا. یہ قوم کا مال ہے، اس کو بیت المال کے اندر لے جاؤ. پہلی بات. دوسری، جب گھر گئے تو اپنی بیوی، آپ کے ہاں آپ کے گھر میں بادشاہ کی بیوی ہے، آپ کے گھر میں عبد الملک کی بیٹی ہے، ہاں آپ کے گھر میں بادشاہ کی بیٹی ہے. آپ نے جا کر کہا، ان کا نام فاطمہ ہے، آپ نے کہا فاطمہ اگر اپنے باپ کا دیا ہوا جہیز تمہیں چاہیے، مال و زر، گھوڑے استبل، یہ باغات کنیزیں خادمائیں چاہیے، تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے. اگر تم نے عمر کو رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں قوم کا مال ہے، تمہارے باپ کا ذاتی مال نہیں تھا، یہ قوم کا مال ہے، بیت المال میں واپس جمع کروانا پڑے گا. یہ ہے دوسری بات. اور تیسری، آپ نے اعلان کروایا، سرکاری کوتوال اس وقت کا ڈی سی، اس وقت کا گورنر بلا لیا، کہا ادھر آؤ، شام کو اعلان کرو جن جن کے پاس سرکاری باغات ہیں، سرکاری زمینیں ہیں، سرکاری جتنے بھی وسائل ہیں، کنویں ہیں، نہریں ہیں، ان کو کہو اپنے دستاویز لے آؤ. اور عمر بن عبدالعزیز دوبارہ سائن اور دستخط کرنے کے لیے تیار ہے. ریاست سے، خلافت سے دوبارہ معاہدہ کر لو. وہ سارے لوگ اپنے اپنے معاہدے، کوئی چمڑے پر لایا، کوئی کاغذ پر لایا، کوئی کپڑے پر لایا، جس پر معاہدہ تھا وہ لے کر آ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز عشاء کی نماز کے وقت مسجد میں آئے، آپ نے وہ سارے معاہدے اکٹھے کیے، وہ فلاں آتا، میں فلاں بن فلاں، میرے پاس اتنی سرکاری جاگیر، آپ سارے معاہدے اکٹھے کرتے رہے. آپ نے اپنے چوکے کے اندر جناب وہ جبے کے اندر ڈالے اور عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھا کر آپ دوبارہ مسجد پر جلوہ گر ہوئے ممبر کے پاس. آپ نے جناب کہا، خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر آپ نے دائیں طرف سے جناب کینچی نکالی اور بائیں طرف سے وہ سرکاری دستاویز ساری باہر نکالی اور ایک ایک رکھ کر کاٹ دی. آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ، یہ سارا قوم کا مال ہے، آج کے بعد وہ قوم کے غریب اس سے مستفید ہو سکیں گے، اشرافیہ نہیں ہوں گے. یہ ہے اسلام لانے کا طریقہ. پھر اسلام آ جائے تو فراگوگی کو جناب پلاٹ نہیں ملتے. پھر اسلام آ جائے تو بلوچستان کی زمین کاٹ کر سندھ میں داخل کر کر پھر ڈی ایچ اے اور بیریا نہیں بنتے. اسلام کو اس لیے نہیں آنے دیتے. جس سے بات کرو ان کو 10,000 11,000 واٹ کا کرنٹ لگتا ہے. جی اسلام آ کر کیا کرے گا؟ میں نے کہا اسلام سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر نافذ ہوتا ہے. اسلام آتے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کو کہتا ہے آج کے بعد تمہارا کوئی پروٹوکول نہیں. پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے اوپر نافذ ہوتا ہے. پھر جن سے انسان مجبور ہوتا ہے، اشرافیہ اور اس ملک کے جناب وہ بیوروکریٹ اور جناب اسٹیبلشمنٹ، ان کو قابو میں کرتا ہے. پھر کہتا ہے اسلام کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس لے جاؤ، اس معاشرے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں. لیکن جہاں صبح اور شام اس قوم کو لوٹنے والے ہوں، صبح اور شام اس قوم کو جناب کبھی جمہوریت کے نام پر کپڑے اتارنے والے ہوں، کبھی رجیم چینج کے نام پر، کبھی تبدیلی کے نام پر، کبھی قوم کی مشکلات کے نام پر، کبھی اسٹیبلشمنٹ اور جناب ججز اور جرنیل اور عدلیہ کے نام پر
جب یہ حالات ملک کے رہیں گے تو پھر قوم کی بیٹیاں تو نہروں پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹیوں سمیت خودکشیاں ہی کریں گی نا. پھر قوم کی بیٹیاں اپنے پلے کارڈ گلے میں ڈال کر برائے فروخت کے سڑکوں اور شاہراہوں پر ہی کھڑی ہوں گی. بڑی تکلیف ہے ان کو جی. مولوی رستے بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا ذلیلو اسی رستے پر قوم کی بیٹیاں فروخت ہوتی ہیں. کبھی وہ غیرت نہیں جاگی. اور آج جناب گلے کٹے ہیں. آج کل کے دن جناب پورے پنڈی میں اور جناب گڈی کے نام پر اور تماشے کے نام پر اور جناب گولیاں برسی ہیں اور لوگ جناب لقمہ اجل بن گئے ہیں. وہ پولیس جو بھنگ پی کر سوئی رہی ہے آج اسے یاد آ گیا ہے کہ کل تحریک لبیک نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے تو آج بند کمروں میں بچیوں کی عزتیں لٹتی رہے, قوم کی بیٹیاں لٹتی رہے, قوم کے غریب انصاف کے لیے تھانوں اور کچہریوں کے چکر لگاتے ہوئے مر جائیں. ہیں جی نقیب اللہ محسود کا باپ جناب اپنے بیٹے کے انصاف کے لیے اوپر سے لے کر نیچے تک گلیوں میں رلتا ہوا مر جائے. ہیں جی اور سارا کچھ ہوتا جائے. اس پولیس کے کان پر کبھی جناب جوں تک نہیں رینجی. آج اگر قوم کے حق کے لیے تحریک لبیک نے کال دی ہے تو بند کمروں میں بلا کر تاجروں کو کہا جا رہا ہے آپ دکانیں کھولیں, آپ ان کی حمایت کا اعلان نہ کریں. میں یہ اپنے تاجر بھائیوں سے پیغام دے رہا ہوں پورے پاکستان کے کہ یہ وہ پرانے شکاری ہیں, جال نیا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان ہمارے اوپر مسلط ظالموں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ہمیشہ یہ ان کے اعلی کار بنے ہیں. آج تک کسی جناب اوپر سے لے کر نیچے والے افسر تک کسی نے جناب اپنے افسر کی حمایت بھی نہیں کی. ان کے ہاں ایک ASI اور ایک جناب کانسٹیبل کا اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو ان کا اوپر والا افسر بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. اگر آج ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اوپر سے لے کر نیچے تک تکلیف شروع ہو گئی ہے. میں نے کہا ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے, تم مارکیٹیں کھلوا لینا, ہمارے پاس باقی رستے بھی کھلے موجود ہیں. اور آپ کو کوئی غلط مشورہ دیتا ہے, آپ کو اپنی قوم کے سامنے لا کر آپ کی عزت کو اچھالنے والے کوئی غلط ہے. جب ہم نے جو آپ سے بات نہیں کی, آپ سے کوئی کام نہیں کیا, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جناب مارکیٹ کے صدور کو بلا کر دھمکانے کی؟ اگر دھمکیوں تک بات آ گئی ہے تو ہم دھمکیاں نہیں دیتے, ہم صرف اعلان کرتے ہیں, صرف اعلان کرتے ہیں. اور اس ملک کے اشرافیہ کو تکلیف کیا ہے اور ان کو تکلیف کیا ہے کہ اگر ہم قوم کو سستا پیٹرول لے کے دینے کے لیے تیار ہیں, اگر ہم قوم پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے میدان میں ہیں تو ان کو تکلیف کیا ہے؟ تکلیف میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کتی چورانہ رڑی ہوئی ہے, بالکل رڑی ہوئی ہے. تو میں کیا سی جس دن مالکا ڈانگ چک لئی اس دن کتی بھی کٹیچے گی نال چوکیدار بھی کٹیچڑ گیا. اصل ایک قوم دے جاگر دا ویلا. اور آپ کو نئے نئے آ کر پڑھائیں گے جناب اس سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا, تحریک لبیک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, جب یہ کچھ کرتی ہے تو ہوتا کچھ نہ کچھ ضرور ہے. اور ہمیشہ انہوں نے, میں اپنے تاجر بھائیوں سے کہتا ہوں, ہمیشہ انہوں نے آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے. وہ کرونا ہو, وہ جناب کوئی بھی آفت آ جائے, بلا آ جائے, سب کچھ آ جائے, یہ آپ کے خلاف کھڑے رہتے ہیں. ہم ہیں جو آپ کی بات کرتے ہیں, آپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں.
اگر آپ کو اپنا حق نہیں چاہیے، آپ کی مرضی ہے، آپ دکانیں کھول لینا، ہم آپ سے زبردستی بند نہیں کروائیں گے، ہم آپ سے یہ نہیں ڈنڈے لے کر آ جائیں گے بند کرو، لیکن یہ یاد رکھنا تاریخ ضرور لکھی جائے گی کہ جب جناب تحریک لبیک والوں نے کال دی تھی تو قوم نے اعلان کر دیا تھا ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ تھا جو کل بھی اشرافیہ کے ساتھ کھڑا تھا اور آج بھی اشرافیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ اس ملک کے تاجر اعلان کرتے اور ہم ان کی حمایت کرتے، لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، جن کی گھر بیٹھے ایک فون سے ٹانگیں کانپ رہی ہوں وہ باتیں کرتے ہیں کہ مولوی وگیان کمال علی گل ہے، جن کے ایک فون سے ٹانگیں کانپ رہی ہوں، جن کے ایک فون سے بیان بدل جائیں، وہ گھر بیٹھ کر بات کہتے ہیں کہ مولوی نے کروڑا روپے لے رہے ہیں، اوے مولوی دی کو جا تحریک لبیک دا ایک آخری کارکن دی جُتی خریدن بھی کوئی آئے گا نا کہ مول لا کے تو ساڑھے نہ لا کے گل کر رہا اور پچھلی حکومت کے نمائندے بھی وہ بھی جناب گاڑیاں بھر کے پیسے لائے تھے اور ان میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے، سارے آئے تھے، اب تو وہ گیا گزرا چلا گیا، ہم نے تو اس کے خلاف کبھی بات بھی نہیں کی، وہ بھی جب جناب بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص ہے جی، وہ جناب جو اندر کمروں میں بڑھ کر بیٹھ گئے ہیں وہ بھی آئے تھے جناب گاڑیاں بھر کر لے کر کہ آپ اپنے مطالبات سے پیچھے ہو جائیں، میں نے کہا یار آپ لیٹ پہنچے ہو، ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے، اس نے کہا ہم سے زیادہ کسی نے آپ کو پیسے دیے ہیں، میں نے کہا ہاں ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر گئے۔ اور تکلیف کیا ہے، تحریک لبیک روڈ پر آ کر احتجاج کرے تب بھی یہ مخالف، یہ جناب یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور انہوں نے پیسے لیے ہوئے جناب یہ سارے میڈیا کے جو بکاؤ مال ہیں وہ بھی صبح سے شام، یہ دیکھیں جی سڑکیں بند ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں جناب میں نے کہا ہے سڑکیں بند نظر آنے والوں غریب کا چولہا بند ہو گیا ہے، غریب کی موٹر بائک بند ہو گئی ہے، غریب کا گھر بند ہو گیا ہے، غریب کا کرائے کا گھر ختم ہو گیا ہے، غریب کی جھکی کا جناب وہ سامان ختم ہو گیا ہے، اب تم کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے نہیں بولتے کہ سب کو لفافے ان کے گھر پہنچ رہے ہیں اور ان کو دبا دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے جن کا سبق پڑھا ہے، جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ظالم دیکھ کر سر جھکانا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اگر کوئی کمزور نظر آ جائے، اگر کوئی جناب لاغر نظر آ جائے، اگر کوئی ضرورت مند اور حاجت مند نظر آ جائے، پھر کرنا کیا ہے، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ ہاں آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کابینہ کے جناب ساری مراعات ختم کرتے ہیں، میں نے کہا اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کریں کہ ہم اپنے بھائی اور اپنے اثاثے پاکستان کے اندر لے کر آتے ہیں اور آدھے اثاثے قومی خزانے میں جمع کرواتے ہیں، یہ ڈرامے بازیاں بند کرو کہ جب جناب ہم کو اعلان کریں تو ساتھ میں کہتا ہے ایک طبقہ روڈوں پر آ کر IMF کے ساتھ ہمارے معاملات خراب کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا ایک طبقہ نہیں، ایک قوم جس کو پاکستانی قوم کہتے ہیں وہ اب ان IMF کے غلاموں سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ اور یہ پریشان نہ ہو کریں کہ وہ آ گیا وہ آ گیا، یہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، اصل میں قوموں میں اگر کوئی نئی بات اور جذبے والی بات کی ہے تو ہمیشہ غریبوں نے کی ہے، یہ جو اشرافیہ ہوتا ہے یہ تو پہلی سیٹوں پر بیٹھ کر فرنٹ سیٹوں پر بیٹھ کر مزے لینے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے زندگیوں میں کبھی کیا کچھ نہیں ہے، یہ تو جناب اول سے آخر تک جب تاریخ پڑھو گے یہ صرف نئے سوٹ پہن کر آ کر اور جناب وقت کے حکمرانوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر یا ان کے ساتھ تعلقات بنا کر یا ان کے ساتھ رشتہ داریاں بنا کر گھروں کو چلے جاتے ہیں، اگر قوموں کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے، جان دیتا ہے، خون دیتا ہے، مال دیتا ہے تو وہ غریب ہی ہوتا ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم غریبوں کی سب سے بڑی آواز ہے۔ اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے ATM جہانگیر
ترین نہیں ہے, ہمارے ATM فرح گوگی نہیں ہے, ہمارے ATM میاں منشا نہیں ہے, ہمارے ATM ملک ریاض نہیں ہے. ہم جناب خاک نشین ہیں اور خاکی ہیں, لیکن ہمارا اس بات کے اوپر بڑا جناب پختہ ایمان ہے کہ ذوق ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اور ایک بات کہنا کہ جناب جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے نا, ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست. اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بر در گوشائے دامان اوست. اقبال کہتا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے نا, کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں. اور وہ ہمیں بتائیں گے جناب ایک طبقہ جو جناب ایٹمی خزانے اور ایٹمی وسائل کو بھی اور جناب پاکستان کی ایٹمی توانائی کو بھی غیروں کے پاس گروی رکھنے کے لیے تیار ہے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ قوم کیا ہوتے ہیں. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں جی قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام, ان کو کیا پتا ہو یہ 2 رکعت کے امام ہیں جو اپنے فرض پڑھ کر جناب منصبوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں, ہم بھی اسلام کے بڑے ماننے والے ہیں. اور میں نے کہا عشق پوچھ کر نہیں ہوتا, عشق جناب بتا کر نہیں ہوتا. عشق تو ہوتا ہے ممتاز قادری کی طرح, عشق ہوتا ہے علم الدین کی طرح, اور عشق ہوتا ہے خادم حسین رضوی کی طرح. رسول اللہ اور ہم بات کریں تو کہنے گے یہ دیکھیں مولوی کیسے جاہلوں والی بات کرتے ہیں. میں نے کہا تمہارے وزیر جو باہر اور اندر سے پڑھ کر آئے ہیں, جن کے پاس آکسفورڈ کی ڈگریاں ہیں, انہوں نے بھی تو ہمارے بیان کے بعد ہی وہ بیان دیا ہے, اور اس میں سارے انگلش کے لفظ ہیں, ہم اس کو اردو میں ترجمہ میں نے بیان دیا تھا. میرے پاس آئے تھے کہ آپ کے پاس پیٹرول کا کیا حل ہے. میں نے کہا میرے پاس پیٹرول کا حل یہ ہے کہ ہر موٹر سائیکل والے کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کر دیا جائے. پہلا حل یہ ہے. کہہ رہے جی پھر آگے. میں نے کہا جس کے پاس 1800 سی سی تک گاڑی ہے, 1800 سی سی تک, اس کے لیے پیٹرول 350 روپے لیٹر کر دیا جائے, اور جس کے پاس 1800 سی سی سے اوپر گاڑی ہے اس کے لیے 500 روپے لیٹر پیٹرول کر دیا جائے. مجھے کہنے لگے پھر تو پوری قوم موٹر سائیکل پر سواری کرے گی. میں نے کہا تم چاہتے ہو قوم کفایت شاری میں آئے, نسخہ ہمارے پاس موجود ہے. میں نے کہا پھر اس میں صرف اتنا نہیں ہوگا, اس میں جو بچت آئے گی اس سے تم پوری قوم کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پوری قوم میں وہ ریلوے ہو, وہ جناب بسز ہو, وہ لوکل سواری ہو, ہر جناب سرکاری ٹرانسپورٹ فری کر سکتے ہو. اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا. لیکن کیا ہے کہ جناب وہ جناب مرسڈیز جن میں ان کے کمرے درد نکل آتی ہیں, ہاں جی, جب ان کو جناب لے کے جایا جائے نا جیل تو ان کی جناب کمر میں کسی کے درد نکل آتا ہے, کوئی کینسر کا مریض بن جاتا ہے, کوئی جناب ہسپتال بھاگ جاتا ہے. میں نے کہا ایک حضور کے غلام بھی گئے تھے, ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی, اس لیے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. اور وہ جناب جو کہتے تھے ہم نے تحریک لبیک کو قلم کر دیا, ہم تحریک لبیک, اور وہ جناب دائیں بائیں پھرنے والے, ایک دھکا لگا ہے وہ بھی اپنوں کا ہمارا نہیں, اسی نہیں دھکا لایا جے. ایک شیدہ ٹلی صاحب انہوں نے اپنے تو دھکا لگیا ہیں جی, تے جناب رون لگ پہن تے دوسرا آگے کہنے لگا میری چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی, اور میں کہا ساڑھا بابا سانو دس کے گیا کہ بچے ہون, مال ہوئے, اولاد ہوئے, فائنہ بھی بوالدتی ویردی لیرت محمد منکم بکاؤ, اس واسطے لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی. ہیں جی, اور کہتے سن کہ میں تو انہوں کیا سی نچن آلیاں دے پتر کام آزادی نہیں. ایک منٹ, میں تو انہوں کیا سی کہ نچن آلیاں دے پتران دی باستی کام آزادی نہیں. ایک جملہ نہیں سی بولیا بھائی, آزادی ہو لے سکتے سن ساڑھے علماء 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز دیا جیلہ آباد کی دیا, پھانسی گھاٹ جناب لٹکتے رہے, ایک ایک دن 300 علماء اور مشائخ نو پھانسیاں دیندے رہے. پھر بھی انہوں نے کیا کہ جناب بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. ہے جی, انہوں نے جناب کسی دے سامنے نہیں, مولانا فضل حق خیر آبادی سرخیل جناب جنگ آزادی دی. آخری وقت ایک جدو انگریز آیا, آپ کی ہڈیاں گل چکیاں, آپ کا جسم بھی لاغر ہو چکیا, بستر ہوتے پیا, انگریز آیا, انہیں دکھایا جڑا فتوی جہاد علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیتا. انہوں نے کہا فضل حق خیر آبادی صرف تو اے کہہ دے, اے جڑے تھلے دستخطن اے کسے ہور فضل حق خیر آبادی دین تے تینوں ہنے رہائی مل سکتی. خون فاروقی نے جوش ماریا, حضرت علامہ فاروق
فضل خیرآبادی فاروق اعظم دی اولاد چون آپ نے خون فاروقی نے جوش ماریا اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا انگریز تو کہنا ایک فضل حق جے لکھا نہیں ہوتا فضل حق دا فتویٰ یہی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے ہاں اور جنہاں دے پیو دادے نے جناب مسلمان مجاہدہ نے مخبریاں کیتی ہون جنہاں دے پیو دادا نے انہوں نے کتے لگائے ہون گھوڑی پال مربے لے ہون اور آزادی دی جنگہ لڑ سکتے ہیں پھر آزادی دی جنگہ لڑن واسطے کہنے ہم جیل بھرو تحریک کریں گے میں کہا جیل بھرو صرف جناب گنتی دے 250 وہ بھی جناب روندے ہویا کوئی کہندا جناب میرا دل دا مریض ہے میرے نہ لے کے جاؤ میں کہا اتنے تک 86 سال بزرگ بھی سن اور یہ بھی سارے کہہ رہے سن کہ جناب مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے ہاں کہنے سن جناب جیلت جاواں گے اور میں کہا لیڈر ہوندا جڑا آپ میدان وچ آوے اصل تو لیڈر ہوئی دیکھا کہ فیض آباد گولیاں بھی چل رہی ہیں سن شیل بھی چل رہا سن ہاں جی شیل بھی چل رہا سن آنسو گیس بھی ہر چیز چل رہی سی ساڈا لیڈر جناب ہوتے ویل چیئر ہوتے سب لوگ اچھا ہو کے بیٹھے سی اور یہ کہہ رہے سی کہ جناب ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ہاں اندر وڑ کے نہیں ہوندا پھر جناب قائد ملت زنانیہ اسلامیہ تو نہیں نا زنانیہ اور جناب عورتوں کا حصار لے لیا جاوے میں کہا نہیں ساڑھے جناب فیض آباد بھی ساڑھی اماں بہن آ گئی ہیں سن تے بابا جی نے کیسی انہوں پیغام دیو جدو تک ساڑھا ایک مرد بھی جیندہ تسا گھروں باہر نہیں نکلنا تانوں اسلام نے گھر دے وچ رکھیا تانوں اسلام نے پردے دے وچ رکھیا تسا باہر نہیں آنا جس دن اسی مر گئے اس دن تانوں اجازت ہوئے گی تسی ساڑھے کفن دفن واسطے باہر آنا اور جڑا جناب انہاں دے پیچھے پناہ لے کے بیٹھے ہوئے انہاں کی آزادیاں اور جیل بھرو تحریک میں کہا جیل جان واسطے بھی جناب جذبہ عشق رسول چاہیدا ہاں اللہ اور اس دے رسول دے اعتماد چاہیدا ایمان چاہیدا ایقان چاہیدا تا بتا دل جا سکدا تا جیل جا کے کہندا کہ جناب پسے دیوار زندہ بھی رہا جمع جنو ہمارا اور جناب قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا سب قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنو جمع ہمارا اور میں نے تو بابا جی کے ساتھ جب جیل میں ملنے گیا میں کہا سنائیں اب کیا حال ہے تو کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنو کی میں نے کہا بابا جی اب سنائیں اب تو جیل میں آ گئے بند کر کڑیاں لگی ہوئی ہیں اور جناب ویل چیئر پر بھی ہاتھ پیچھے باندھے میں آپ سنائیں کہا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سری کا بس ہاں اور یہ یاد رکھنا حضور دی امت قیامت تک ایک کوئی طریقہ وہ ذات مصطفیٰ ہے جتھے سارے جمع ہو سکتے ہیں جتھے کسی نے کوئی جھگڑا نہیں ہاں جی بازت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بس اے جناب ذات مصطفیٰ ہے جتنے امت مسلمہ دوبارہ اکٹھی ہو کر اپنی جناب نشاط ثانیہ کر سکتی ورنہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں ہے جی کدی جناب نون تے دروازے دے کدی پی ٹی آئی کدی پی پی جناب کدی اسٹیبلشمنٹ کدی پی ڈی ایم میں کہ قوم نو ناڑیاں مل گئی ہیں قوم نو روٹی مل گئی قوم نو تارا مل گئی نو قوم نو پیٹرول سستا مل گیا نہیں مل سکتا ہاں جناب ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون اور ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون اور یہ یاد رکھنا آزمائشاں ضرور آنی ہیں آزمائشاں حضرت بلال تک بھی آئی ہیں حضرت بلال نو کعبے دی گڑیاں وچ کٹیا گیا ہے اسی مندے ہاں اسلام کھڑکا کے بندے لیندا جناب کچے بندے نہیں لیندا حضرت بلال نو کٹیا گیا لیکن اس سے بلال نو کعبے دی چھتوں تے بھی چڑھایا گیا اسلام سدا امتحان نہیں لیندا اسلام جناب انعام بھی دیندا اور پھر انعام تا کلندر لاہوری اقبال دی صورت دے دیندا کہندا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر اقبال کہنا خالی یہ نہیں فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ایک نہیں پھر رب فرماندہ 1000 فرشتے نال پھر 2000 پھر 4000 پھر فرماندہ انی ماکم میں بھی تواڈے نال ہاں اس صورت پیدا کرنے واسطے پہلے میدان چڑھنا پیدا گھر بڑھ کے جناب کدی آئی ایم ایف دے دروازے کدی جناب اقوام متحدہ دے دروازے کدی عالمی بینک دے دروازے کدی جناب فلاں دے دروازے آج بھی چھڑ کے سارے دے دروازے حضور دے دین دے دروازے ایک باری آ جاؤ اور جناب کڑے توڑے تو بار کہنے سر ہم پتھر کے دور میں بھیج دیں گے 27 ملکان یہ فوجہ افغانستان اتریان لیکن اسلام اتھایا دوبارہ خوشحالی آئی کہ نہیں آئی آئیے نا خوشحالی آ سکتی لیکن
جناب خود یہ غنیمت ہے کہ خود محروم یقین ہے مومن. اقبال کہتا ہے کہ انہوں بھی نہیں اعتبار کہ اسلام کو دے سکتا, اسلام دے سکتا, اسلام تک کی کرتا, بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارش, ابو لہب از مکہ, چبل از عجبیس. اقبال کہتا جناب بلال نو حبشے تو بلا کے کعبے دی چھتوں تے چڑھاندا, سلمان نو فارس تو بلا کے اہل بیت شامل کردا, اور ابو لہب نو اپنا ہوندیاں بیگانہ کر دیندا. ہاں اسلام وال آنا لیکن نہیں آن گے, انہاں نو لیانا پے گا اسلام وال, اور ایک قوم ہی لیا سکتی, ایک قوم کو تیار ہونا پے گا. انہاں نو جناب رنگ برنگے تھلوں نکلنا پے گا, جس نو 10 اب جناب آج 5-6 سال تو ہو گئے, 4-5 سال ہو گئے نواز شریف پاکستان تو نس کے گیا ہویا. پھر اس کو جناب جدو انتخابات آنے اور جناب جدو الیکشن آنے قوم دا درد اٹھے گا. جی میں بھی قوم دا ہمدرد ہوں, میں کہ اس سے قوم دے تے کرونا گزرا, اس سے قوم دے تے جناب سیلاب گزرا, جناب بار پیزے تے جناب دل دے مریض KFC تے برگر تے پتہ نہیں کی کچھ بیکاری جا رہے ہیں قوم دے مال وچوں. ادو جناب درد نہیں اٹھیا, جدو الیکشن آئے گا, جدو جناب وہ آئے گی حکمرانی دی باری, تیرا نو درد اٹھنا کے. آج بھی موقع حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ, ورنہ کوئی نہیں بات. ہاں جی کوئی بات نہیں, اے یاد رکھنا جے دین نال نہیں کھڑے ہوگے نا تا جناب اللہ تعالیٰ کسی اور قوم نو لے آئے گا, یہ اس کا اپنا فیصلہ. ہاں وہ نہیں, اسلام پیروں چ نہیں پہندا, اسلام ابو جہل دے پیروں چ نہیں پیا, اسلام ابو لہب دے پیروں چ نہیں پیا, عتبہ دے شیبہ دے پیروں چ نہیں پیا. اسلام نے جناب بٹیرے نو پھڑ کے جناب شاہین بنا دیتا. لیکن اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا یاد رکھی گندی خصلت والے کدی پاک خصلت والے کام نہیں کر سکتے. ہاں یہ یاد رکھنا کہ حضور دے دین نال آ جاؤ, واپس آ جاؤ حضور دے دین وال, او کتاب وال آ جاؤ جن کے بارے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال به صدقہ ومن عمل به اجرا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. اس کتاب جڑی لا ریب فیہ اس دی طرف آ جاؤ, اس دے نظام دی طرف آ جاؤ, پھر اللہ اور اس دے رسول دی رحمت دا اترنا بھی دیکھنا. وقت بھی آخر ہے اور ساری بھی دعا ہی آخری ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, اور ہم سب پھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو, پھر وسط سہارا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. یا اللہ ہماری سیاسی, عسکری اور مذہبی قیادت کو امریکہ, نیٹو, چائنا اور رشیا کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.